السلام علیکم مطیع اللہ جان MJ TV۔ اسلام آباد کے موسم میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے اور سیاست میں بھی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقریریں ہوں یا اپوزیشن لیڈروں کے بیانات، دونوں میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اس عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے، جس کا نوٹس قومی اسمبلی میں جمع کرائے 2 دن ہو گئے ہیں، اور اب اسپیکر قومی اسمبلی پہ آئینی طور پر لازم ہے کہ اگلے 12 دنوں کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس کی تاریخ، اس کی جگہ اور اس کے وقت کا تعین کریں۔ تاریخ، جگہ اور وقت تو صرف اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر یا پھر ان کے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کو ہی پتہ ہوگا، اور اسی لیے شاید وہ بڑے پر اعتماد ہیں۔ کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہے، ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہے ان کی شاید، اور قانونی حکمت عملی بھی ہے۔ تو ہم اس پہلے سیاسی حکمت عملی پہ بات کرتے ہیں کہ آخر وزیر اعظم جو کچھ کر رہے ہیں، اور بہت سی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بہت سے اشارے ہو رہے ہیں کہ وزیر اعظم کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے لیے، اور جو تقاریر وہ کر رہے ہیں وہ صرف سیاسی مخالفین کے لیے باعث فکر مندی نہیں، بلکہ جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی۔ ان تقاریر میں کئی ایسی باتیں بھی کہہ دی گئی ہیں جو شاید سیاسی مخالفین کو تو پسند نہیں ہوں گی، مگر ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل صورتحال بن سکتی ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں سیاسی حکمت عملی کی، کیونکہ قانونی حوالے سے بھی جو ان کے نام نہاد قانونی ماہرین ہیں وہ نئی تھیوریاں گھڑ رہے ہیں آئین اور قانون میں، اور کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اراکین کو ووٹ ڈالنے ہی نہ دے، PTI کے ان اراکین کو جو منحرف اراکین کہلائیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے اگر دیکھیں تو سیاسی حکمت عملی وزیر اعظم عمران خان کی کیا ہے؟ سب سے پہلے جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان بین السطور، بٹوین دا لائنز، لوگوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، اور خاص کر اپنے PTI کے جو متوقع منحرفین ہیں ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حال ہی میں ایک تقریر میں اچانک یہ ذکر کر دیا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے ان سے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو آپ ڈیزل نہ کہیں۔ جو ان کے الفاظ سے وہ یہ تھے کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ عمران، مولانا فضل الرحمان کو آپ ڈیزل نہ کہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ میں تو ڈیزل نہیں کہتا، لیکن عوام اس کو ڈیزل کہہ رہی ہے۔ تو یہ جو بظاہر ایک بات انہوں نے کی وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں نہیں تھی، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ ان سے سیاستدانوں کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، اور وہ کچھ سیاسی مشورے بھی دیتے ہیں، اور ایک مشورہ اب وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے کہ آرمی چیف نے ان سے یہ بات کی ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس حوالے سے جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہوتی، اس کا رد عمل بھی آ سکتا تھا۔ تو اب جبکہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف ان سے سیاسی معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ عمران آپ فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہیں، تو یہ تاثر وہ دینا چاہ رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو، اپنے عوام کو، اور پھر خاص طور پہ PTI کے اندر جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ شاید عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے، جیسے جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان کا جو گروپ ہے، ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ میرے ساتھ سیاسی مشاورت کرتے رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ کے جو اراکین ہیں وہ تو اس قسم کے لوگ ہیں، اور اکثریت PTI میں وہی تھی کہ جو 2018 کے الیکشن میں ہر کام اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ کرتے تھے۔ تو اب بھی عمران خان شاید یہ تاثر دے رہے ہیں۔ دوسری طرف فوج کے ترجمان جو ہیں اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے، ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ فوج سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے فوج کا، اور فوج جو ہے ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہے، اور ہمیں اس سیاست کے اوپر بحث بھی نہ کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر۔ ان کی اس فوج کے ترجمان کے اس بیان کے ایک دن بعد ہی خود وزیر اعظم نے ایک جلسہ عام میں یہ کہہ دیا کہ آرمی چیف نے ان سے اس طرح کی گفتگو فرمائی ہے۔ تو اب بتائیں کہ فوج کے ترجمان کو یقین کریں، کیونکہ فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ ثبوت لے کے آئے کہ فوج جو ہے وہ سیاسی کردار ادا کر رہی ہے۔
تو ثبوت خود وزیر اعظم پاکستان نے دے دیا اپنے جلسے میں۔ ظاہری بات ہے جب اس طرح کی مشاورت آرمی چیف کریں گے تو اس کو یقیناً سیاست میں جس کو کہنا چاہیے مداخلت ہی تصور کیا جائے گا۔ تو اب آرمی چیف ایک بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے اخباروں میں خبریں بھی آتی رہی کہ فوج نیوٹرل ہے، غیر جانبدار ہے، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور بات کر دی کہ حق اور سچ کے مارکے کے اندر کوئی نیوٹرل نہیں ہو سکتا، نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ عمران خان نے اب یہ جو بات کی ہے کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ تو یہ ایک بڑی ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ شاید عمران خان کا یہ اپنا جملہ نہیں، شاید 2018 کے الیکشن میں کسی اور نے ان سے کہا ہوگا کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، اور شاید اس کا ڈائیلاگ یاد دلا رہے ہوں گے، اور پھر آبویسلی جب انہوں نے یہ کہا کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے حق اور سچ کے مارکے میں، تو وہ فوج کی اس اعلانیہ پالیسی کی بھی نفی کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے خاص طور پہ ISI کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک سرکولر جاری کیا گیا اپنے افسران کو کہ کسی سیاستدان سے نہیں ملنا، اور نیوٹرلٹی کی ذرائع کے ذریعے خبریں چھپوائی بھی گئی ہیں۔ تو عمران خان شاید ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہے کہ اس مرحلے پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ خود کو نیوٹرل کہلائے، اور پھر جو انہوں نے اپنی جنرل باجوہ سے گفتگو کا احوال بیان کیا ہے، اس سے تو پھر یہ بھی لگتا ہے کہ یہ نیوٹرلٹی کی باتیں واقعی غلط ہیں، اور وزیر اعظم جھوٹ تو نہیں بول سکتا، تو پھر کسی نہ کسی سطح پہ یہ تمام معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ پہلی ان کی حکمت عملی عمران خان کی کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، اور یہ تاثر جو ہے وہ بہت سے حلقوں کو دے رہے ہیں، خاص طور پہ جیسے میں نے کہا اپنے ممکنہ منحرف جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو دے رہے ہیں۔ دوسری بات جو صاف نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آہستہ آہستہ جو حرارت ہے وہ خود بڑھا رہے ہیں، وہ حالات کو خود ہی اتنا کشیدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کلائمیکس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اپنی تقریروں سے جو سخت زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، اشتعال انگیز زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اشتعال انگیزی اتنی بڑھ جائے کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی مشتعل ہوں، اور شیخ رشید بطور وزیر داخلہ یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ جو PTI کے کارکن ہیں وہ پہنچیں ڈی چوک پہ، اس روز پہنچیں جس روز عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹ ہونا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ایک ملک کا وزیر داخلہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ لوگ آج، اب وہ جانتے ہیں کہ ایک طرف 23 مارچ کو PDM کی لانگ مارچ ہے، وہاں پہ PDM کے جو کارکن ہیں، جو بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے ڈی چوک پہ پہنچنا ہے، دوسری طرف وہ خود اپنے کارکنوں کو بلا رہے ہیں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی حکومت جان بوجھ کے عدم اعتماد والے دن ایسے حالات پیدا کرنا چاہ رہی ہے کہ جس میں سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ پھر پولیس کے کنٹرول میں نہ رہے اور فوج کے ہاتھ میں جائے، اور جب فوج کے ہاتھ میں جائے گا تو فواد چودھری صاحب پہلے سے ہی وہ فضا ہموار کر رہے ہیں کہ فوج کو تو آئینی طور پہ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، یہ بھی فواد چودھری نے یہ بات کی ہے۔ تو اس ٹینشن کو اضافہ کرنے میں جو ایک اہم واقعہ ہوا وہ کل پارلیمانی لاجز میں جس طریقے سے پولیس گھسی، دروازہ توڑ کے ایک کمرے میں جمعیت علماء اسلام کے MNAs کو گرفتار کیا، اور 8-9 دوسرے جو ان کے رضاکار تھے ان کو گرفتار کیا، اور اسی کشیدگی کو ہوا وزیر اعظم عمران خان کی وہ تقریریں بھی دیتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ زرداری میری بندوق کی نشست پہ ہے۔ اردو خیر ان کی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ زرداری میری بندوق کی پہلا نشانہ ہے، نشست پہ، اور پھر یہ بھی کہا میں باہر نکلا تو بڑا خطرناک ہوں گا۔ اور پھر شہباز گل صاحب بھی ایک صاحب ہوتے ہیں، اور فواد چودھری، وہ دونوں یہ تاثر دے رہے ہیں اپنے ٹویٹوں میں کہ مولانا جو ہے وہ معافیا مانگتے رہے، ہم نے انہیں کان پکڑوا کے معافیا منگوائی ہیں اور تب جا کے چھوڑا ہے۔ تو یہ ان کی اب ایک عمران خان کی سیاسی حکمت عملی لگتی ہے کہ فوج کو ایک تو یہ کہ لوگوں کو بتائیں کہ فوج کو اتنی بھی غیر سیاسی نہیں ہوئی، اتنی بھی نیوٹرل نہیں ہوئی جتنے کچھ لوگ سمجھ کے بڑے آزادانہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اتحادیوں کو بھی وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ابھی بھی میں فوج سے سیاسی گفتگو کرتا ہوں، اور آرمی چیف مجھے بتاتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو یہ نہ کہیں وہ نہ کہیں، تو پھر انہوں نے ایک ہلکا سا اشارہ ہی ظاہری بات ہے کرنا ہے۔ اس کے بعد اب قانونی حکمت عملی کیا ہے، اور مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ اس قانونی حکمت عملی کے اندر فروغ نسیم جیسے
بیرسٹر بھی ہیں جو لندن سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں جو وزیر قانون ہیں، اور پھر اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید جیسے بیرسٹر بھی ہیں جو خود کو جمہوریت کا بڑا وارث کہتے ہیں، اور ایک تاثر ضرور یہ بناتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی سائٹ پہ ہیں، جمہوریت کی سائٹ پہ ہیں۔ مگر جو کچھ چیزیں اب زیر بحث آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے قانونی طور پہ جو پی ٹی آئی کے منحرف جو اراکین ہیں، جو ڈیفیکٹرز ہیں، ان کو اسپیکر بھی جو ہے ووٹ ڈالنے سے روک سکتا ہے، تو اس کو تو سن کے تو لگتا ہے کہ یہ جو بیرسٹر فروغ نسیم یا اٹارنی جنرل بیرسٹر ہیں، پتہ نہیں انہوں نے لندن میں کیسے انہوں نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، اور جو فواد چودھری خاص کر اور جو فیصل چودھری، دونوں ماشاءاللہ سے سگے بھائی ہیں۔ فواد چودھری انفارمیشن منسٹر ہیں، فیصل چودھری جو ہے سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو صرف وہی وکیل کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے قانون کے امتحان جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے پرچے حل کیے ہوں LLB کے، اور وہ کمرہ امتحان میں بیٹھ کے نہ حل کیے ہوں۔ ویسے بھی جو ججوں کے بچے ہوتے ہیں وہ کمرہ امتحان میں جانے کی زحمت تو نہیں کرتے، ججوں کے بھانجے بچے بھتیجے جو ہیں وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے قانون کے پرچے حل کرتے ہیں اور LLB کی ڈگری لے لیتے ہیں۔ تو یہ لگ یہی رہا ہے جس طرح اچھا وہ تعویل کیا دے رہے ہیں قانونی طور پہ کہ دیکھیں نا جی خودکش حملہ آور کو جو ہے پہلے روکنا چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ وہ جب خودکش حملہ آور کر دے تو پھر اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے۔ اب یہ خودکش حملہ کون کر رہا ہے؟ کیا خودکش حملہ جو ہے پی ٹی آئی کے وہ منحرف جو ہے لوگ کریں گے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے کے، جو کہ ان کا حق ہے؟ آئین کے تحت لکھا ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور نو کانفیڈنس ہوتی ہی تب ہے کہ جب اکثریتی جماعت میں سے کچھ لوگ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کے اپنے وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ نو کانفیڈنس تو ہوتی ہی تب ہے، تو آئین میں دیا ہوا ہے، اور اس کی بس ایک سزا ہے کہ جو اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا وہ نااہل ہو جائے گا، اس کو اسمبلی کی رکنیت چھوڑنی پڑے گی۔ اور اصولی طور پہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب آپ ایک پارٹی چھوڑتے ہیں تو اپنی پارٹی سے استعفے کا اعلان کرتے ہیں، اپنی رکنیت سے استعفے کا اعلان کرتے ہیں، باہر آتے ہیں، دوبارہ الیکشن لڑ کے دوسری پارٹی میں آپ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیاد ہے آئین کے اندر کہ ووٹ ڈالنے کے حق سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ رولنگ دے دے، اسپیکر کہ فلاں بندہ جو ہے ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ اسپیکر رولنگ جو دیتا ہے وہ رولز کے تحت دیتا ہے، وہ آئین میں نہیں ہے۔ آئین سب سے بڑا ہے، اور آئین میں یہ ہے کہ جو ہر ممبر ہے وہ نو کانفیڈنس کا ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت جو اپنے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دینا، اس کی عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین اس شخص کے خلاف لکھتا ہے کہ اس کو نااہل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کی نااہلی کا طریقہ شروع تب ہوگا عمل جب وہ ووٹ ڈال چکا ہوگا۔ آئین میں یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسپیکر ان کو پہلے ہی روک سکتا ہے، حالانکہ آئین کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مطلب یہی ہے کہ ووٹ ہوگا تو نو کانفیڈنس ہوگا نا، آپ پہلے سے کسی کو نہیں روک سکتے۔ تو نو کانفیڈنس ووٹ کا جو ورڈ ہے آئین میں اس سے واضح ہے کہ ووٹ ہوگا تو عدم اعتماد ہوگا، اور اگر کوئی حکمران جماعت کا یا کسی بھی جماعت کا اپنی پارٹی کے برخلاف ووٹ ڈالے گا تو وہ ووٹ ڈالنے کے بعد اس کو سزا سنائی جائے گی، اور وہ سزا ہوگی نااہلی کی۔ وہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ لکھے گا الیکشن کمیشن کو، اسپیکر کو ریفرنس بھیجے گا، پھر اسپیکر الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، اور وہ پھر نااہل ہوگا۔ اس کا ایک ٹائم، اس کا ایک وقت ہے، اور وہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر جو ہے وہ اسپیکر وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، پھر الیکشن کمیشن بلکہ 7 دن کے اندر وہ اسپیکر جو ہے وہ 7 دن کے اندر مطلب فوری بھی بھیج سکتا ہے۔ اگر پارلیمنٹری پارٹی مثال طور پہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یہ ووٹ ایسے دینا ہے، اور جو رکن اسمبلی ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر جو پارٹی کا سربراہ ہے، پارلیمانی نہیں، جو اوورال پارٹی کا سربراہ ہے، وہ ایک خط کے ذریعے اسپیکر کو کہے گا کہ اس بندے نے میری پارٹی ڈیسیژن کے خلاف ووٹ ڈالا ہے تو اس کو نااہل کیا جائے۔ تو 7 دن کے اندر وہ اسپیکر کرے گا، پھر وہ الیکشن کمیشن جائے گا، اور الیکشن کمیشن 1 مہینے کے اندر فیصلہ کرے گا۔ تو یہ جو مدت دی ہوئی ہے وہ اسی لیے دی ہوئی ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد یہ سارے فیصلے ہونے ہیں، اور اس میں بھی مدت اس لیے دی ہوئی ہے کہ اس کو سنا جائے گا۔ اور پارٹی ہیڈ بھی جب کسی کے خلاف وہ لکھے گا اسپیکر کو تو اس سے پہلے شوکاز کے ذریعے اس کا موقف طلب کیا جائے گا، اور شوکاز تبھی ہوگا کہ جب وہ کوئی جرم کرے گا، جب پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالے گا۔ تو یہ جو عمران خان کے قانونی جو میں کہوں گا پرندے ہیں، معلوم نہیں کالا کوٹ پہننے سے کوئی قانون دان بن جاتا تو دنیا کے سارے کوے جو ہیں بیرسٹر ہوتے اور قانون دان ہوتے۔ تو یہ عمران خان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جی اپنے اراکین کو ووٹ ڈالنے سے روک سکتے ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے
کیا اسپیکر جو ہے وہ کسی پارٹی کا کارندہ ہوتا ہے، کوئی اعلی کار ہوتا ہے، کسی پارٹی کا سٹوج ہوتا ہے، ٹاؤٹ ہوتا ہے؟ اسپیکر جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے کہ وہ صرف حکمران جماعت کے جو اراکین ہیں ان کو منحرف ہونے سے روکے گا، ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کا کوئی رکن اسمبلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اپنی اپوزیشن پارٹی کی ہدایات کے برخلاف وزیر اعظم کے حق میں ووٹ ڈالتا ہے تو پھر کیا اسپیکر اس کو بھی روکے گا ایسے ہی کہ وہ صرف حکمران جماعت کا نوکر ہے اور ملازم ہے کہ جو صرف حکمران جماعت کے منحرف اراکین ہیں ان کو وہ ووٹ ڈالنے سے روکے گا؟ تو اگر اپوزیشن کا کوئی بندہ وزیر اعظم کے حق میں ووٹ ڈالنا چاہے، وہ اپوزیشن پارٹیوں سے منحرف ہو جائے، تو کیا اسپیکر کو کیا پتہ کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے جب تک وہ ووٹ ڈالے گا نہیں؟ اسپیکر کوئی مائنڈ ریڈ کرتا ہے؟ کوئی جادوگر ہے، کوئی پیر ہے اسپیکر کہ وہ پہلے سے پڑھ لے گا کہ یہ جو ابھی اسمبلی میں آیا ہے یہ اب ہمارے خلاف ووٹ ڈالے گا؟ اس کو کیا پتہ کہ پارٹی کی انسٹرکشنز و پالیسی کے مطابق ووٹ ڈالے گا؟ یعنی جب تک وہ ووٹ ڈال نہیں دیتا تو جرم ابھی سرزد ہوا نہیں تو اس کو سزا کیسے؟ اس کو آپ روک کیسے سکتے ہیں کہ نہیں یہ وہ لطیفہ ہے کہ نہیں تم مجھے چھیڑو گے؟ تو ابھی کسی نے چھیڑا ہی نہیں تو آپ اس کو پہلے ہی جو ہے وہ ہراسمنٹ کا اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ قانونی نکتہ ہے کہ اسپیکر جو ہے اب نئے تجربات کر رہے ہیں، ان لوگوں کو قانون سے کوئی غرض نہیں ہے، پارلیمنٹ کی روایات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عمران خان پارلیمنٹ کو ہمیشہ اس پہ لعنت بھیجتے رہے ہیں، وہ آئین کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، وہ صرف جمہوریت اور الیکشن اس حد تک ان کے لیے قابل قبول ہے کہ جن الیکشن کے ذریعے وہ دھاندلی کے ساتھ اقتدار میں آ جائیں تو اس حد تک وہ پارلیمنٹ کو بھی آ کے تقریر کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی جمہوری روایات قائم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور میرے خیال میں جو قانونی سبق وزیر اعظم کو اب پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر حالات اتنا، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جو حرکت کرنے جا رہے ہیں، جو ان کے جو قانون دان ہیں، جو بیرسٹر ہیں، جو قانونی قوے ہیں، وہ جس قسم کے مشورے دے رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ادھر حالات خراب ہوں گے، اور جب حالات خراب ہوں گے یا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بہاف پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر سیاست میں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں۔ اپوزیشن کے اراکین بہرحال شاید ابھی بھی انہیں معلوم نہیں کہ وہ کس قسم کے کھیل کا حصہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بن رہے ہیں، اور آخر میں عمران خان کو شاید اقتدار سے اتارنا اتنا ہی مشکل ہوگا، اتنا ہی خطرے ناک ہوگا جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کو جب اقتدار سے الگ کیا گیا تو وہ خطرناک ہوئے تھے، اور کیپٹل ہل پہ حملہ بھی ہوا تھا، امریکہ کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی تھی۔ تو نہ جانے عمران خان کیا کریں گے ایسا خطرے ناک کہ جس میں سارا معاملہ شاید فوج کے ہاتھ میں آ جائے، اور عمران خان ابھی سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حالات تو خراب ہوں گے مگر فوج حکومت کے ساتھ ہوگی، اور بقول فواد چودھری کے آئینی طور پہ فوج کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، مگر حکومت ہوگی کس کی یہ فیصلہ کیا ہماری عدالتیں کریں گی؟ اور اگر عدالتوں نے یہ کہا کہ یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم مداخلت نہیں کرتے، تو پھر کیا اس کا فیصلہ فوج کرے گی کہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے یا نہیں؟ یہی وہ سوال ہے میرے خیال میں جس کا جواب اس ملک کی انٹیلیجنشیا کو دینا ہے، اس ملک کے وکلا کو دینا ہے، اور کچھ وکلا ابھی بھی کچھ ایسے نئے قانونی راستے حکومت کو بتا رہے ہیں یا اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر ان کی بات سننے کی بجائے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اپوزیشن کے کسی رکن اسمبلی کو وزیر اعظم کے حق میں اعتماد کا ووٹ دینے سے نہیں روک سکتے، جیسا کہ اسپیکر کہہ رہا ہے ہم روک سکتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کا بندہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ وہ اپنی پارٹی سے منحرف ہو گیا، ڈیفیکٹ کر گیا اور ڈسکوالیفائی ہے۔ تو اگر اسپیکر اپوزیشن کے کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے پہلے نہیں روک سکتا تو اسی طرح اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر وہ بنی گالہ کے کوئی ذاتی ملازم یا باورچی نہیں ہے کہ وہ حکمران جماعت کے ہی کسی ایک جماعت کے ہی اراکین کو وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالنے سے روک سکیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔